الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ پاک نے سال میں 12 مہینے خود متعین فرمائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے جو پہلا مہینہ ہے وہ مہینہ ماہ محرم کا ہے. اس محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. ذوالحجہ کے مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اور اس مہینے کو، اس ماہ محرم کو اللہ پاک نے قابل احترام مہینہ فرمایا. یہ ان 4 مہینوں کے اندر شامل ہے کہ جن 4 مہینوں کو خاص طور پہ خصوصیت کے ساتھ محترم بنایا گیا. وہ 4 مہینے، یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ قابل احترام 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور ایک مہینہ چوتھا جو ہے وہ الگ سے ہے، جو رجب کا مہینہ. تو اللہ پاک نے جو دن رات پیدا کیے ہیں، جو مہینے بنائے ہیں، جو سال بنائے ہیں، اس کا ہر لمحہ اور ہر دن قیمتی بھی ہے، قابل احترام بھی ہے. خدا نخواستہ کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہے کہ یہ منحوس ہے یا نحوست والا ہے یا خیر سے خالی ہے، برکت سے محروم ہے. ایسا کچھ نہیں. ہر دن اور ہر مہینہ اور ہر ساعت وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اور ایک قیمتی ہے، بابرکت ہے. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ان 12 مہینوں میں پھر بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض عشروں کو زیادہ احترام کے قابل بنا دیا.
ان کے فضائل زیادہ ہے، اس کے مستقل احکامات ہیں، اس میں کرنے کے مستقل مسنون اعمال ہے، یہ ساری چیزیں. تو ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں محرم کا مہینہ اور نیا اسلامی سال وہ شروع ہو رہا ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں سال کا جو بھی نیا مہینہ آئے یا کوئی نیا اسلامی سال داخل ہو، اس موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ بات کیوں سمجھنی ضروری ہے؟ اس کی وجہ میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہم ایک صحیح اور مستند ماحول سے اور دین کی صحیح اور مستند تعلیمات سے اتنا دور ہوا چکے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے، دنیا کے ماحول سے بے انتہا متاثر ہوتے ہیں. لہذا جو باہر کی دنیا کہتی ہے ہمیں لگتا ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے، چاہے وہ غلط ہو، لیکن لوگ کر رہے ہیں، ماحول کر رہا ہے، معاشرہ کر رہا ہے، محلہ کر رہا ہے، یہی صحیح ہوگا. تو کیا وجہ ہے دوستو کہ سال کے 12 مہینے باقی بھی گزرتے ہیں، لیکن یہ محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، اس کا نام ذہن میں آتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے اور ایک بے چینی سی پھیل جاتی ہے؟ کیوں ہمارے دل دماغ کے اندر ایک سوگوار اور ایک غمزدہ تاثر بیٹھ جاتا ہے؟ ماحول نے سکھا دیا کہ شاید باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں محرم کا مہینہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی بے برکت مہینہ ہے، یا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہے، یا خدا نہ خواستہ یہ مہینہ کوئی خیر سے، برکت سے خالی مہینہ ہے. یہ باتیں، یہ تاثرات ذہن کے اندر بیٹھ گئے دوستو. اس لیے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اسوہ ہے، زندگی ہے، تعلیمات ہے، احادیث مبارکہ ہے، سب چیزیں، اور باوجود اس کے کہ دین کو اللہ کے پیغمبر سے لے کر امت تک بہت محفوظ طریقے سے منتقل کرنے والی جماعت صحابہ اکرام بھی ہے، یہ سب چیزیں آج ہمارے پاس ہے، لیکن ان کی اہمیت نہیں، اور ماحول سے سیکھی ہوئی باتوں کی اہمیت ہے. اس لیے ماہ محرم سے متعلق آج ہمیں اپنی سمجھ کو، شعور کو درست کرنے کی اور بیدار رکھنے کی اشد ضرورت ہے. اس لیے عرض کیا کہ یہ مہینہ کوئی 100-200 سال سے نہیں، بلکہ جب سے اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جب آسمان و زمین پیدا ہوئے، یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، فرمایا اس وقت سے ان 4 مہینوں کو اللہ نے قابل احترام بنا دیا. کتنے مہینوں کو؟ 4 مہینے. اور ان 4 مہینوں میں کون سا مہینہ بھی شامل ہے؟ محرم کا مہینہ بھی شامل ہے. اس کو حرمت والا مہینہ بنا دیا. میرے اور آپ کے ذہن میں، دل دماغ کے اندر یہ بات ایسی بیٹھ چکی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے
کہ شاید محرم کا تعلق ایک مخصوص واقعے سے ہے، ایک حادثے سے ہے، شہدائے کربلا سے ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے ہے، جبکہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ اس وقت بھی حرمت والا تھا، قابل احترام تھا، جب میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس وقت بھی یہ قابل احترام تھا۔ تو ہم ماحول کی دیکھا دیکھی میں چلتے ہیں، ماحول سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ ماحول ہمیں صحیح سکھائے، غلط سکھائے، الٹا سیدھا سکھائے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر سکھائے، لیکن ہم اس کو لینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، آج ان باتوں کو اس زندگی میں سمجھنا ضروری ہو چکا ہے، اور صرف سمجھنا نہیں، اس پر ایمان رکھنا، اور پھر اس کو سمجھنے اور سیکھنے اور ایمان رکھنے کے بعد پھر جو میری مسئولیت میں ہے، میرا گھرانہ ہے، میری آل اولاد ہے، میرے متعلقین ہے، جن تک میری بات پہنچتی ہے، جو میری بات سنتے اور سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی سمجھاؤں کہ غلط اور صحیح میں کیا فرق ہے۔ اس نے بہت ساری من گھڑت باتیں، قصے، کہانیاں، وہ آج ہمارے اندر ایسی ہے جیسے کہ ایک دین چل رہا ہے، دین کی بات ہو رہی۔ تو محرم کے مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مسلمان کو سمجھنی اور سیکھنی بھی ہے اور کرنی بھی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے محرم کے مسنون اعمال کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس مہینے کی منکرات ہیں، نہ کرنے والے کام، چھوڑنے والی چیزیں، رائج باتیں، جس کا اس مبارک دین سے، اس مبارک پیغمبر کی تعلیمات سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے دو بڑے اہم واقعات ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں آپ سمجھے کہ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، وہ دو بڑے واقعات وہ اسی مہینے میں پیش آئے، پہلے عشرے میں پیش آئے، اس کو بھی جاننا ضروری۔ تو یہ چند اہم باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ اتوار کو ہماری ماہانہ اصلاحی مجلس گزری ہے، جو ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہوتی ہے، شاید آپ میں سے کچھ احباب بھی آئے ہوں۔ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر بات کی کہ ایک اسلامی ہجری سال ایک مسلمان کے لیے اس سے واقفیت کتنی ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، کیوں آج کے مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کے مہینے کتنے ہیں، اس کے نام کیا ہے، شروع کا مہینہ کون سا ہے، آخری مہینہ کون سا ہے، اور ہر مہینے سے جڑا ہوا ایک پیغام، ایک تاریخ، کچھ واقعات، اس سے ہم بالکل کورے ہو چکے ہیں، بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ تو وہ بات تو خیر ہو چکی۔ سب سے پہلی بات، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر احادیث میں 3 طرح کی دعاؤں کے الفاظ آتے ہیں۔ کسی بھی نئے اسلامی مہینے کا یا اسلامی سال کا چاند جب نظر آئے
ایک مسلمان کے کرنے کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وہ نیا چاند دیکھنے کے بعد اتنی صلاحیت میں اور آپ رکھتے ہوں کہ ہم وہ مسنون دعا پڑھ لیں. کم سے کم اتنا تو ہو کہ مجھے وہ مسنون دعا چاہے تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو وہ یاد ہو یا میں دیکھ کے پڑھ لوں. اس مہینے کا آغاز اس مسنون عمل کے ساتھ ہو جائے. اس لیے ایک روایت میں دعا بتائی، صحابہ فرماتے ہیں جب بھی نیا چاند نظر آتا آپ علیہ السلام دعا پڑھتے اللہم اجعلہ ہلال یمن و برکت. یہ سب سے مختصر ہے. اللہم اجعلہ ہلال یمن و برکت. اے اللہ اس چاند کو امن والا اور برکت والا چاند بنا دے. کتنی جاندار اور خوبصورت دعا ہے. دوسری روایت کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نئے مہینے کا چاند نظر آتا تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسری دعا جو ان تینوں میں تھوڑی سی لمبی ہے، آسان ہے، وہ یہ دعا بھی آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. ان دونوں دعاؤں میں تھا بالیمن یا کے ساتھ، اس میں کیا ہے بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ تین دعائیں. ان میں سے ایک مسلمان جو بھی دعا پڑھ لے گویا اس نے اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز مسنون طریقے پہ کر لیا. یہ دنیا جہاں کے کام ہم کرتے ہیں سب چیزیں ہو جاتی ہے. فیس بک پہ لگ رہی ہے، اسٹیٹس پہ لگ رہی ہے، اور ڈی پی پہ لگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. لگانے سے زیادہ ضروری ہے کہ کم سے کم میں اس کو ایک مرتبہ پہلے خود پڑھ لوں پھر لگا بھی دیں. مستند چیز وہ لگائے، کوئی حرج نہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات، محرم کے مہینے میں ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے روزے، نفلی روزے. نفلی روزے تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان کی فضیلت تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس کے بعد اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے ایسا کوئی مہینہ مل جائے کہ پورے مہینے میں جب بھی چاہوں روزے رکھوں اور اس پورے مہینے کے منتشر روزے افضل ترین نفلی روزے ہو، تو وہ کس مہینے کے روزے ہیں دوستو؟ محرم کے. صحیح مسلم کی روایت. یہ ہمارے کرنے کا کام کہ محرم کا مہینہ آ گیا، ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں. جب چاہے، جتنے دن چاہے، اپنی سہولت سے جب بھی چاہے. اس میں کوئی دن، کوئی تعداد، کوئی ترتیب. پورے مہینے کے نفلی روزوں کی کچھ بھی نہیں. کسی کو ہمت ہو، طاقت ہو، وسعت ہو، وہ پورے 30 یا 29 دن کے رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے. کوئی 10 رکھ لے، بہت بڑی بات ہے. کوئی 3 رکھ لے، بہت بڑی بات ہے. نفلی روزے. اور پھر اس مہینے میں خاص طور پہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کون سی تاریخ؟ 10 تاریخ، عاشورہ محرم.
10 محرم الحرام کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 کا ملا دینا یا 11 کا ملا دینا، 9 یا 11 کا، ایک روزہ چاہے سہولت سے پہلے ملا دے یا اس کے بعد ملا دے، دونوں درست ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اس کے گزشتہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، 1 سال کے نفلی گناہ معاف ہو جائیں گے اس میں۔ یہ فرمایا عاشورہ کا روزہ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا اس امت پہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت اتری اب محرم کے اس روزے کی فرضیت ہو گئی ختم، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اب آئندہ جو رکھے تو اس کو اجر ملے گا، نہ رکھے تو وہ کوئی گناہ گار نہیں۔ اب یہ روزہ فرض سے نکل کے کیا بن گیا؟ سنت روزہ بن گیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بعینی ہی اسی دن کا روزہ تو یہود رکھتے ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، اگرچہ سنت نفلی روزہ تھا، یہود بھی رکھتے ہیں، تو ایک جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، ایک مشابہت سی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیحین کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے حیات دی اور عام مقبل آنے والے سال تک میں دنیا میں رہا تو میں اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملا دوں گا، 1 روزہ ملا دوں گا اسے۔ یہ آپ کی قولی حدیث ہے زبان مبارک سے، اور آئندہ سال کے محرم سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن چونکہ قولی حدیث موجود ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے حدیث کے باب میں، تو لہٰذا اب اس امت کے لیے قیامت تک یہ عمل سنت ہو گیا کہ اس کو چاہیے کہ جو 10 محرم کے روزے کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور ملا دے، بہتر یہ کہ 9 کا ملا دے، ورنہ 11 کا بھی ملا سکتا ہے، تاکہ وہ ظاہری مشابہت بھی ہماری ختم ہو جائے۔ تو یہ ہمارے کرنے کا ایک کام ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 1 روزہ ملا کر اس کا ماحول بنائے، ہم مسنون عمل کریں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ جی محرم کیسا گزر رہا ہے، ہم کہیں مسنون طریقے سے گزر رہا ہے، سنت طریقے پہ میں گزار رہا ہوں۔ تیسری بات جو اس مہینے سے متعلق ہے وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی جو 4 صحابہ سے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ چاروں حضرات فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنہ، جس نے اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کی، کشادگی کی، تو اللہ اس بندے پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ اب یہ ایک فضیلت والی حدیث ہے، اور علماء نے اس پر کلام بھی کیا، اس پر محدثانہ طور پہ ضعف بھی ہے، کمزور روایت ہے، لیکن علماء کے ہاں اصول یہ ہے کہ فضائل کے باب میں وہ روایت جس کو نقل کرنے والے راوی 1 سے زائد ہو جائیں، تو میں نے ابھی کتنے صحابہ کے نام لی؟ 4، تو وہ حدیث قابل عمل ہوتی، اور بزرگوں نے لکھا کہ ہم نے اس کو آزمایا تو اس کو کامیاب پایا۔ اس لیے انسان فضیلت سمجھتے ہوئے، اور جہاں تک حدیث اجازت دے رہی ہے علی عیالہ، اپنے گھر والوں پہ، ہم اصل میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے۔ گھر والوں پہ وسعت کریں، 10 محرم کو روزہ بھی رکھیں، افطاری کا بھرپور انتظام، کھانے کا انتظام کریں، گھر والوں کو پیسے ویسے دے دیں، کچھ انعامات دے دیں، بچوں کو دے دیں، یہ وسعت ہے دوست۔
تو ایسے بندے پر اللہ پاک پورا سال وسعت فرما دیتے. یہ اس مہینے کے کرنے کے کام. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماحول سے ہم نے سیکھ لی، جس میں سب سے خطرناک ذہنیت جو بنی وہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ ایک ذہن میں بات بیٹھی ہے کہ یہ مہینہ شاید بے برکت ہے، نحوست والا ہے، خیر سے خالی ہے، غم والا ہے، سوگ والا ہے، بس انسان پر ایک غم کی سی کیفیت ہو. بھائی کیوں؟ اس مہینے میں جن ہستیوں کی شہادتیں ہوئی ہے، جو واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ تو اہل جنت کے سردار ہیں، اور اللہ نے ان کو مقام شہادت دیا ہے. ایک مومن مسلمان کے دل دماغ میں جو مقام شہادت کا تصور ہے کہ شہادت کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اگر وہ میرے اور آپ کے علم میں ہو تو اس کے بعد میں کیسے یہ تصور کروں کہ اتنی بڑی ہستیوں کو اللہ شہادت دے اور میں کہوں کہ نعوذ باللہ یہ منحوس دن ہے. اس لیے یہ ذہنیت آج ختم کرنا ضروری. یہ بہت قابل احترام اور خیر والا مہینہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام ہم نے کیا کیے کہ جی اگر گھر کی شادی بیاہ کے گھر لینا ہے، دکان کی اوپننگ ہے، بھئی محرم سے پہلے کریں جی، تاکہ جلد از جلد ہو جائے. یہ عمل بتا رہا ہے کہ میں ذہنی طور پہ ماحول سے متاثر ہوں، دین میرے اندر نہیں ہے. اب شادی بیاہ نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ محرم میں ہوگی تو نقصان ہوگا. گھر نہیں خرید رہے، دکان نہیں کھول رہے، گاڑی کا نئی گاڑی لی اس کو شروع نہیں کر رہے، کیوں؟ بھائی محرم کے بعد کریں گے. اب تو یہ عملی طور پر ہمارے بگڑنے کی دلیل ہے دوستو، عملی بگاڑ ہے. اس لیے ان چیزوں کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی تصور ایسا ہمارے ماحول میں ہے، اور یقیناً ہے کہ وہ اس مہینے کو، اس عشرے کو اپنے انداز سے مناتے ہیں، ان کی ترتیب اور طریقہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے اوپر وہ کیفیات طاری نہ کریں. ہم کہیں کہ شاید یہ ایسا ہے، لہٰذا یہ ایک غم کا مہینہ ہے، نوحے سن رہے ہیں، مرثیے سن رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. یہ چیزیں ممنوع ہیں ایک مسلمان کے. ہمیں ان چیزوں سے کلی طور پہ اپنے آپ کو بچانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ اور آخری بات جو میں ابھی مختصراً عرض کر رہا ہوں، باقی اس پہ تفصیلی بات ہم اتوار کے دن مغرب کے بعد کریں گے. 2 مجلسیں انشاءاللہ ہوں گی ہماری، جو ہر سال ہوتی ہے. ایک اس اتوار کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، کہ ان کی شخصیات اور ان کے مقام اور ان کے فضائل ہمارے سامنے آئے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ. تو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ یوم شہادت ہے کس صحابی کا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے 26 ذی الحجہ کو. ذی الحجہ کی 26 فجر کی نماز پڑھا رہے مسجد نبوی شریف میں، اور اس مجوسی شخص نے آپ پر ایک زہرآلود خنجر لے کے حملہ کیا. ان زخموں میں 3 سے 4 دن رہے، اور 1 محرم کو جام شہادت نوش کر گئے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ میں آپ کے پہلو میں قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے. اس لیے دیکھیں نا، آج مسلمان جب روضہ مبارکہ پہ جاتا ہے، سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہے اس کائنات کے محبوب کی بارگاہ میں. پھر چند قدم آگے بڑھ کے کن کو سلام پیش کرتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر چند قدم آگے بڑھ کے کن کو سلام پیش کرتا ہے؟ حضرت. ان سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا دوستو کہ دنیا سے جو بھی مسلمان جا کے اللہ کے پاک پیغمبر کو سلام پیش کرے گا،
تو حضرات شیخین کو بھی ضرور پیش کرے گا، وہ ان کی خدمت میں بھی جائے گا. قیامت تک اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا. تو بہرحال اس نئے اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہے، جو ہمارے لیے مسنون کام ہے اس کو کرنے کا اہتمام، جو منکرات ہیں اس کو چھوڑنے کا اہتمام. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.